اسی جنگل میں ایک چڑیا رہا کرتی تھی۔ چڑیا اپنا گزارا جلیبی بیچ کر کیا کرتی تھی۔ وہ جنگل میں جلیبی کی ریڑھی لگاتی تھی اور تمام پرندے اس کے پاس آ کر اس سے ہی جلیبی خریدا کرتے۔ لیکن چڑیا کی ایک عادت بہت بری تھی اور وہ یہ کہ وہ مہنگے داموں جلیبی بیچا کرتی تھی۔ اس کی بہت سارے پرندوں سے اسی وجہ سے لڑائی بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ تھی کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی جلیبی کی ریڑھی نہیں لگاتا، اس لیے وہ دوسروں کو کہتی کہ ہاں جاؤ جا کر کہیں اور سے جا کے جلیبی لے لو، اگر مجھ سے ان پیسوں میں تم نے جلیبی نہیں لینی تو۔ ایسے ہی ایک دن ایک دوسرے جنگل سے آیا ہوا کوا اس کی جلیبی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوا بہت زیادہ بھوکا ہو۔ چڑیا نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ کوے میاں کیا ہوا، جلیبی کھانی ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں جلیبی تو میں نے کھانی ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو چڑیا ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے واہ، دیکھو تو ذرا، جلیبی بھی کھانی ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، چلو 2 روپے نکالو میری جلیبی کی طرف دیکھنے کے، کب سے تم میری جلیبی کی طرف دیکھے جا رہے ہو؟ تو کوا کہنے لگا کہ بھلا کون سے 2 روپے، جلیبی دیکھنے کے بھلا کیسے پیسے؟ ابھی وہ دونوں اسی بات پر بحث کر ہی رہے تھے کہ وہاں پر کبوتری آ گئی۔ اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے وہ چڑیا کے پاس گئی اور اس کو سکے دکھا کر کہنے لگی کہ چڑیا یہ دیکھو سکے۔ پھر اس نے ان سکوں سے آواز پیدا کی اور کہنے لگی کہ تم نے سنی ان سکوں کی آواز؟ تو چڑیا کہنے لگی ہاں میں نے سن لی۔ تو کبوتری کہنے لگی کہ یہ لو تمہارے پیسے پورے ہو گئے۔ چڑیا کبوتری کی یہ بات سن کے حیران ہوئی اور بولی بھلا وہ کیسے؟ تو کبوتری کہنے لگی جیسے کوے نے تمہاری جلیبی کی طرف دیکھا اور اس کی تم نے پیسے مانگ لیے، اسی طرح میں نے تمہیں پیسوں کی آواز سنا دی، حساب برابر۔ کوے نے کہا کہ میں ابھی اپنے جنگل جا کر تمام جانوروں کو اس لالچی چڑیا کے بارے میں ساری بات بتاتا ہوں اور اس جنگل کے تمام پرندوں کو بھی کہتا ہوں کہ اب اس چڑیا سے نہ لیا کریں جلیبیاں، بہت لالچی اور مفاد پرست چڑیا ہے یہ سن کر چڑیا کہنے لگی ارے نہیں پلیز تم ان کو جا کر کچھ بھی مت بتانا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کبھی لالچ نہیں کروں گی اور ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد چڑیا نے ان دونوں سے وعدہ کیا اور پھر آرام سے اپنی دکان چلانے لگی۔